السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں مرد اور عورت کے یکساں حقوق کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ آیت 228، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر۔ پھر فرمایا سورہ آل عمران آیت 195، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم من ذکر او انثیٰ بعضکم من بعض۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا، یقیناً میں تم میں سے کسی محنت والے کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ پھر فرمایا سورہ النساء آیت 124، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو کوئی نیک اعمال کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، درآنکہ وہ مومن ہے، پس وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے تل برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ پھر فرمایا سورہ النحل آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثیٰ ومؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا یعملون۔ جب کوئی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور انہیں ضرور ان کا اجر بھی عطا فرمائیں گے، ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے تھے۔ پھر فرمایا سورہ الاحزاب آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں، صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں، عاجزی والے مرد اور عاجزی والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا سورہ غافر آیت نمبر 40، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثیٰ وهو مؤمن
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب۔ جس نے برائی کی تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی قدر، اور جس نے نیکی کی خواہ مرد ہو یا عورت اور مومن بھی ہو تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، انہیں وہاں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ یہ چند آیات کریمہ ہیں مرد اور عورت کے حقوق اور ان کی زندگی اور آخرت کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود بھی ہے، رزاق بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے اور عادل بھی ہے۔ جو بھی شانیں ہو سکتی تو اللہ ہے۔ ہمارے ہاں بعض حضرات یا بعض ہماری بہنیں، بعض ہماری بیٹیاں یا بعض ہماری عورتیں بہت بڑی غلط فہمی میں بعض اوقات یہ سمجھتی ہیں ہمارے معاشرے کی یا ہمارے خاندان کی یا اپنے کسی تجربے کی یا اپنے خامند کی یا بھائی کی یا باپ کی یا بیٹے کی یا داماد کی یا کزن کی یا پڑوسی کی یا کسی اور انسان کی کوئی گفتگو یا کوئی لائف کا ایکسپیرئنس ایسا ان کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ اپنے گمان میں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید نعوذ باللہ اسلام میں عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے یا ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں، یا نعوذ باللہ اللہ اس کے رسول نے انہیں کسی حوالے سے نظر انداز کیا ہے، یا اس معاشرے میں ان کی حیثیت تھرڈ پرسن کی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جتنے بڑے رائٹس، جتنی بڑی رسپیکٹ، جتنی بڑی آنر، جتنی بڑی ویلیو، جتنی بڑی امپورٹنس ہمارے دین نے عورتوں کو عطا کی ہیں، وہ دنیا کے کسی قانون میں نہ کل تھی نہ آج ہیں۔ جس معاشرے کو ہماری بہنیں اور بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ وہاں عورت کی آزادی ہے، آپ کبھی بھی ان معاشرے میں جا کر ان کی گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ وہ عورتیں اپنی ارلی ایج سے لے کر بڑھاپے تک کن کن مراحل سے انہیں گزرنا ہوتا ہے اور کہاں کہاں انہیں پریشانیاں، دکھ، مصائب اور آلام ملتے ہیں۔ ایک دو پوائنٹس کے اوپر جسے ہم آزادی سمجھتے ہیں وہ در حقیقت میں نہیں ہوتی جتنی ہمارے دین کے اندر ہے۔ میں نے ان چند آیات کا حوالہ دیا، آپ ان کو پڑھیے۔ خلاصہ جو اللہ نے مجھے روشنی دی ہے میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کسی بھی سائنسدان کی بات صحیح یا غلط ہو سکتی ہے، کسی پروفیسر کی بات صحیح یا غلط ہو سکتی ہے، آپ کا میرا تجربہ صحیح غلط ہو سکتا ہے، معاشرے کا بیہیویئر صحیح یا غلط ہو سکتا ہے، کسی ملک کا کانسٹیٹیوشن، کسی اسٹیٹ کا، کسی ڈویژن کا، کسی کاؤنٹی کا، کسی تحصیل کا، کسی ادارے کا، کسی پنچایت کا صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بات کھل کر واضح انداز میں اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دی ہو، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لفظ قیامت تک حق ہے، حرف آخر ہے، سچ ہے، جامع ہے، سب کے لیے ہے۔ جیسے ان آیات مبارکہ میں عورت اور مرد دونوں کا ذکر ہوا، ایمان لائے تو عورتیں اور مرد دونوں،
نیک اعمال کے لیے عورت اور مرد دونوں، برائیاں کوئی ہوئیں عورت اور مرد دونوں، جنت میں داخلہ عورت اور مردوں کا دونوں۔ چند چیزیں جو ہمارے ذہن میں شاید آ سکتی ہیں آج کل کے حوالے سے، جو آج کا دور ہے۔ کچھ ہماری بہنیں جس تصور کرتی ہیں کہ ہمیں ویسٹرن تہذیب کی طرح اس طرح آزادی ہونی چاہیے کمانے کھانے کے پیسوں کی، یہ قطعی آزادی نہیں ہے۔ ان معاشروں میں کتنے ان کے واقعات ہیں، بلکہ اکثریت میں ہیں، جو اگر وہ کام کاج کر کے پیسے نہ کمائیں ان کی زندگی سے رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ محنت کرنا اچھی بات ہے، اپنی روزی کمانا اچھی بات ہے، لیکن عورت کی عزت، اس کا احترام ان چیزوں سے کئی گنا زیادہ پہلے ہے۔ اسلام کے اندر جب بچی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا تو 100 رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 200 رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسے میں دیکھ لیں آپ، یہ رحمت کوئی فزیکل چیز نہیں ہوتی، یہ روحانی بھی ہوتی ہے، اور بعض حالات میں مالی اعتبار سے، سکون کے اعتبار سے، گھریلو ماحول کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے اس برکت کہتے اسی کے ہیں کہ چیز تھوڑی ہے، سکون زیادہ ہے، اور آپ کی عزت سے لائف گزر رہی ہے۔ رحمت کے کئی معنی ہیں، اور سب سے اہم معنی انسان کی عزت اور قلب سکون کا قلب، آپ کو سکون نصیب ہو دلی طور پر۔ اس کے بعد جب وہ اپنے باپ کے پاس ہوتی ہے تو عموماً آپ دیکھتے ہیں پڑھا لکھا نیک سیرت آدمی، تھوڑا بہت اس کو اگر شریعت کا نالج ہے تو باپ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کے ساتھ زیادہ پیار کرتا ہے بالعموم۔ جب اس کا بھائی ہوتا ہے تو بھائی بالعموم اپنے بھائیوں سے تو لڑتا ہے، بہنوں کے ساتھ زیادہ شفقت کرتا ہے، بشرطے کو دیندار ہو۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کی کیٹیگری دوسری ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دین اسلام کو شعوری طور پر سمجھتے ہیں اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں عملی زندگی میں۔ ان میں آپ پرسنٹیج نکال لیجئے۔ اس کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے تو عورت کا نکاح میں اس کی رضامندی سب سے بڑی دلیل ہے کہ بنا اس کی رضامندی کے نہ باپ نکاح کر سکتا ہے، نہ بھائی، نہ کوئی۔ حتیٰ کہ اگر اس کا منگیتر ہے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، اگر وہ بارات لے کر آتا ہے، نکاح کے ٹائم آتا ہے اور لڑکی کسی وجہ سے انکار کر دے تو کوئی طاقت اس کو پش نہیں کر سکتے، ریکویسٹ کر سکتی ہے، اختیار اس کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے تو عموماً ہمارے کلچر میں آپ دیکھ لیں، مسلمانوں کے تمام معاشروں میں، کہ بیٹی کو یا بہن کو موسٹ آف ٹائم بڑی عزت اور باوقار سے رخصت کیا جاتا ہے، اور ہمارے انڈو پاک کے کلچر میں تو اس کو تحفے دیے جاتے ہیں جسے ہم جہیز بھی کہتے ہیں۔ بعض معاملات میں خرابیاں ہیں، بعض مقامات پر بیٹی کو لوگ جائیداد سے ہٹا دیتے ہیں، لیکن شریعت نے تو بیٹی کو پوری طرح حصہ دیا ہوا ہے۔ وہ ہمارا کلچر آ جاتا ہے، وہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، اسلام نے دیا ہے۔ بیٹے کا 2 حصے ہیں، بیٹی کا 1 ہے۔ اس کی بھی تشریح آگے کہ بیٹی کو یعنی عورت کو کسی جگہ بھی پیسہ کمانے کا یا سورس آف انکم مکلف نہیں ٹھہرایا، اجازت دی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری کو نہیں ٹھہرایا گیا۔ ویسٹرن تہذیب میں عورت کمانے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی۔ اسلام کے اندر عورت کے ذمے کمانا کھانا اس کے فرائض میں نہیں ہے۔ گھر میں تھی پہلے،
تو باپ ذمہ دار تھا، یہ بھائی شادی ہوئی تو اس کا شوہر ہے، ہاں اگر شوہر کمزور ہے اس کی وہ ہیلپ کر سکتی ہے، اور اس سے بڑی بات، اس میں کئی لوگ جن کو علم نہیں ہے شاید وہ سن لیں آج اور یہ اچھی طرح باندھ لیں، شوہر کی کمائی کے اوپر بیوی کا حق ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ اس کو پیسے نہیں دیتا، اخراجات نہیں دیتا، اس کے بیسک یعنی کھانا، پہننا، گھر، مناسب جو اس کے لیے اس کے انکم میں ہے، علاج معالجہ ہے، اس کی عزت ہے، یہ شوہر کے فرائض میں سے ہے، تو بیوی اس سے لے سکتی ہے، اس کا حق ہے۔ لیکن اگر بیوی جاب کر رہی ہے، اس کے پیسے ہیں، تو کوئی بھی شوہر اس کی اجازت یا مرضی کے بغیر نہیں لے سکتا، اس کی مرضی ہے، وہ اس کو دے، اس کی مہربانی، نہیں دے شوہر کا کوئی حق نہیں ہے۔ بالعموم آپس میں اچھے جو میاں بیوی ہوتے ہیں ان میں میوچولی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، آپس سے مل کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، جب بچے نہیں ہیں تو ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پیسے ایک ہی جگہ پر ہیں۔ اس میں اور معاملہ ہے، جب بزنس کرتے ہیں دونوں کی پارٹنرشپ ہے، آپس میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہوتا ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہی بھروسے کا ہے۔ اس طرح اکثر اوقات جو بھائی ہیں وہ بہنوں کو گفٹ دیتے ہیں، شادی میں، شادی کے بعد، عیدین کے مواقع پر، رمضان میں اور جگہ پر، جب کئی باہر سے آتے ہیں گھروں پر ان کو بلاتے ہیں تو رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ اس طرح اگر بیٹے ہیں تو عموماً ماں بیٹے سے طلب کرتی ہے، بیٹے کے فرائض میں ہے کہ اگر ماں اس کی بوڑھی ہے، باپ اس کا نہیں ہے یا ان کے پاس نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اگر ماں باپ طلب کرتے ہیں اور اس کے پاس ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ جنت ماں کا قدموں میں ہے، مراد کیا ہے اس سے؟ کہ ماں کی خدمت کی جائے، وہ راضی ہو، اللہ جنت عطا کرے گا۔ اسی طرح عورت کے 4 نام ہیں، پہلے وہ آپ کی ماں ہوتی ہے، پھر بہن ہے، پھر بیوی ہے، پھر بیٹی ہے۔ یہ 4 فصل رشتے ہیں مقدس، ان کے ساتھ آپ کی دادی ہے، نانی ہے، انتہائی مقدس رشتہ ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے کزن، چچا زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، پھپھی زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، ان سے کتنا ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے۔ پھر ہمارے پڑوس میں ہماری کئی خواتین ہوتی ہیں، ہماری جو ہم عمر ہوتی ہیں، انہیں ہم اپنی بہنوں کی طرح تصور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اچھے خاندانی لوگ جو چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں اپنی بیٹیاں سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور جو بڑی عمر کی ہیں عموماً ہم انہیں خالہ کہتے ہیں، آنٹی کہتے ہیں۔ لیکن ویسٹرن تہذیب میں یہ رشتے نہیں ہوتے، جسٹ فرینڈ۔ 5 سال کی بھائی وہ مائی فرینڈ، لغوی معنی میں صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، میں ادب اور پیار کی بات کر رہا ہوں۔ بوڑھی عورت ہے مائی فرینڈ۔ اخلاقیات ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ اور پھر سب سے اہم نکاح۔ مسلم معاشرے میں جو عورت اور مرد کے تعلقات ہیں، گفتگو اور ایک حد تک ملاقات کو چھوڑ کر آپ کے جب ریلیشن ہوں گے اڈلٹ ایج میں، یعنی آدمی بالغ ہونے کے بعد، چھوٹے بچوں پہ تو یہ نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے شرط نکاح ہے۔ 2 اجنبی ہوتے ہیں، اللہ کے نام پر وہ حلال ہوتے ہیں، ان کو محبت بھی ہوتی ہے، ان کے بچے بھی حلال ہی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت کیسے ڈالتا ہے؟ یہ اس کے نام کی وجہ سے ہی ہے۔ وگرنہ ویسٹرن تہذیب میں اور بالخصوص سٹی جو لوگ ہیں مڈل کلاس، ان میں تو آلموسٹ نکاح نہیں ہے، نکاح مشکل ہوتا ہے ان کے یہاں شادی، اور عام حالات میں اکٹھے رہنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ان کا ایک اپنا کلچر ہے، اور زندگی ساری وہ موو ہوتے رہتے ہیں، وہ بہت کم تعداد میں ایسا ہوتا ہے۔
لیکن مسلمانوں میں اور جو مومن ہیں بہت کم چانس ہیں جو شعوری طور پر بندہ مومن ہو وہ اپنی کسی خاتون کو، خواہ وہ اپنی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کزن ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، کلاس میٹ ہے، پڑوس میں ہیں، ان کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہوتا ہے۔ میری اپنی کئی ایسی کلاس میٹ ہیں، بڑے عرصے بعد ملتی ہیں، بالکل یوں لگتا ہے کہ ہم وہ ماضی میں جیسے تھے بچے آج بھی بہن بھائیوں کی طرح ہے۔ بلکہ میری ایک کلاس میٹ ایسی بھی ہے، میں طویل عرصے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو لوگ مجھے آپ کر کے پکارتے تھے، اس نے کہا کہ اگر مجھے آپ کر کے اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کو تو کر کے بات کروں، کیونکہ ہم کلاس میں تھے جب اسکول میں تو ایک دوسرے تو کر کے بات کرتے تھے۔ میں نے کہا جی بالکل آپ باجی، آپ کی اجازت ہے۔ اس طرح کئی ہمارے آج بھی ہمارے جو دوست ہوتے ہیں، جب کزن ہوتے ہیں، ان کی جو وائف ہوتی ہیں انہیں بھابھی کیوں کہتے ہیں؟ احترام میں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پوری سورہ احزاب میں گن کر مومن عورتیں اور مومن مرد، فرمانبردار ہوتے ہیں، فرماندہ عورتیں، یہ پوری تفصیلات ان کی، صدقہ خیرات کرنے والی، روزہ رکھنے والی، تہجد پڑھنے والی، تمام مرد اور اللہ نے الگ ذکر کیا عورتوں کے حقوق اس طرح ہیں۔ اور تھوڑا اپنی تاریخ پہ جائیں، آج نہیں، آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے حضرت خدیجہ ام المومنین سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس زمانے میں عرب کے بد مہذب معاشرے میں طیبہ اور طاہرہ کے نام سے مشہور تھی، اور اس وقت کی ٹاپ لیول کی بلینرز مسلمان بزنس مین تھی جو ام المومنین ہیں۔ حضرت عائشہ بہت بڑی پروفیسر تھی، عالمہ کہہ دیں، پروفیسر کہہ دیں، لیکچرار کہہ دیں، بہت اونچے درجے کی علمی دنیا میں سیدہ کائنات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، تمام جنتی عورتوں کے سردار، جتنے بھی سید ہیں، ان کا جو علوم ہے دنیا میں ان کا مقابلہ نہیں ہے، علمی دنیا میں، ولایت میں۔ یہ وہی تو ہے نا، حضرت علی کا خون ہے اور بی بی فاطمہ کا دودھ ہے، ان کی طہارت ہے۔ پھر اس سے پہلے جائیں آپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کس شان کی خاتون تھی۔ الغرض کہ پوری ہسٹری ہے۔ اسلام نے 1500 سال پہلے جو عورتوں کو حقوق دیے ہیں آج تک کوئی معاشرہ نہیں دے سکا۔ امریکہ جیسے ایڈوانس ملک میں، جو پوری دنیا میں سب سے ایڈوانس اور ہیومن رائٹس کا نمبر 1 ملک ہے، ان کے ہاں بھی 1927 کو عورتوں کو ووٹ دینے کا حق ملا۔ اس طرح وسط تہذیب میں جا کے آپ دیکھ لیں، آج بھی ان کے ہاں جب شادی بیاہ ہوتا ہے تو ایک حد تک جسے ہم آزادی سمجھتے ہیں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں پیسے کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے اور کس چیز۔ اور کبھی آپ آزما کر دیکھ لیں، آج ساری باتوں کو چھوڑ کر 2 میاں بیوی ہیں، وہ جا کے دیکھ لیں، خامد رزق حلال کمائے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، حقوق اللہ حقوق العباد کی پابندی کرے، بیوی گھر کو سنبھالے، اللہ رسول کی اطاعت کرے، جس میں ضرورت اپنے خامد کا کاروبار ہے، ان کی نوکری ہے، کوئی بھی ہے، اس کے ہاتھ بٹائے، اور پیار محبت جو عورت کا پہلا حق ہے، عزت کرنا، اس کا ادب کرنا، اس سے محبت کرنا۔ جب ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں تو اطاعت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب ہم اپنی بہن سے محبت کرتے ہیں تو رحمت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب ہم اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں تو شفقت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جب ہم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں تو حکومت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لفظ ایک ہی ہے، اس کی نظریں ڈفرینٹ ہیں۔ اس طرح ہماری پھپھیاں ہیں، خالہ ہیں، ماں کی جگہ ہوتی ہیں، چچیاں ہیں، اپنی جو بھابیاں ہوتی ہیں، کزن ہوتی ہیں، وہ عمر میں بڑی ہیں تو بڑی بہنوں کی طرح ہوتی ہیں، چھوٹی بہنوں کی طرح ہوتی ہیں۔ اللہ نے ایک رشتہ بنایا ہے پیار کا، کسی طرح بھی
عورت مرد کے مقابلے میں، ہاں یہ ضرور ہے کہ مرد اس کا سردار ہے، مرد اس کا چیف ہے، ہیڈ ہے. آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ کا ملک ہے، اس کا ہیڈ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہوگا. فوج ہے، اس کا ہیڈ کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے. اسکول ہے، اس کا پرنسپل اس کا سربراہ ہوتا ہے. قبیلہ ہے، اس کا سردار ایک بڑا ایک ہوتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں باجماعت، امام ایک ہوتا ہے. گھر کا سربراہ اللہ نے مردوں کو بنایا ہے، مردوں کو ذمہ داری بھی ہے، ان کی جسمانی طاقت بھی زیادہ ہے. جیسے دنیا کا اصول ہے، جہاں تو حقوق کا تعلق ہے، حقوق برابر ہیں. اگر کسی میاں بیوی کی نہیں بنتی ہے تو حکم ہوا ہے کہ عزت کا رخصت کر دو ان کو. اور ناپسندیدہ چیز ہے کہیں بھی جو ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں نا، عورتوں پہ غصہ کرنا اور نعوذ باللہ ان کے ہاتھ اٹھانا، گالیاں دینا، یہ شیطانی حملہ ہے. اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، قطعی نہیں ہے. اسلام نے، اللہ اس کے رسول نے، عورت کسی شیپ میں ہے اس کی عزت کرنا، نگاہ جھکا کے رکھنا، اس کا احترام کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ ہمارے اولین فرائض میں سے ایک ہے. وہ جو ہمارے سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارے مختلف کلچر ہیں. سب کنٹیننٹ کا اپنا کلچر ہے، عربوں کا اپنا کلچر ہے، وسطی تہذیب کا اپنا کلچر ہے. یہ ہم اپنا وہ ایک ماحول بناتے ہیں. دین اسلام کا تعلق نہیں ہے. اور حد تو یہ ہے کہ جو اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے کہ لباس میں کہ اپنے ہاتھ اور چہرہ کو چھوڑ کر، اس کی اجازت ہے کہ چہرہ نظر آئے، لیکن اگر ڈھانپا ہوا ہے تو اور پرائم لیول کا ہے. باقی لباس پہنا تاکہ عورت ایک قیمتی چیز ہے. جیسے آپ کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے، ڈائمنڈ ہوتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، پیسے ہوتے ہیں، اس کو آپ کہاں رکھتے ہیں؟ سنبھال کے رکھتے ہیں. تو عورت ایک انتہائی پھول کی طرح ہے، نازک ہے. اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کو سنبھال کے رکھنا. جو بھی جس معاشرے میں عورت باہر گئی برانا حالت میں، آپ جا کے چیک کریں اس کو، ان کی زندگی میں کتنے مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اینڈ کے ان کی لائف اینڈ ہو جاتی ہے. تو اللہ اس کے رسول نے عورتوں کو سارے برابر کے حقوق دیے ہیں. کوئی چیز ایسے نہیں ہے. ان کی عزت، ان کا احترام، ان کے پیسے، ان کو کمانے کھانے کا، زندگی کے ہر شعبے میں عورت کا حصہ ہے، اس کی کیپیسٹی کے لحاظ سے. اور سب سے بڑا حصہ اس کی عزت، اس کا احترام ہے. آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک نے پہلے 4 صاحبزادیاں دی ہیں، سیدنا زینب، سیدہ رقیہ، کلثوم اور زینب سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہما. اور پھر دیکھا آپ نے کربلا میں امام حسین کے ساتھ جہاں بھائی تھے، ان کی بہن سیدنا زینب نے قیامت تک آنے والی تمام خواتین کے لیے ایک مثال قائم کی ہے. یہ دونوں شہزادے اور شہزادیاں کربلا میں یہ تاریخ انسانیت کے لیے ایک سبق ہے. ان سے، ان کی زندگی سے یہ لیسن حاصل کیا جائے، وہ روشنی لی جائے. یہ نہ سمجھائے کہ عورت کا ہے. عورت اور مرد دونوں ہر اعتبار سے، عبادات میں، معاملات میں، لین دین میں، ہر چیز میں. فرق یہ ہے کہ مرد آگے ہے، امام ہے، اور اس کے پیچھے ہے. عورت آگے نہیں ہے. یہ پروٹوکول ہے عورت کا، اس کے پیچھے لا جائے. آپ دیکھتے ہیں نا عام حالات میں، ایک منسٹر صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہے، اس کا باڈی گارڈ آگے ہوتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے نا، اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے. تو پیچھے کے معنی یہ نہ لیا جائے کہ وہ سیکنڈ کلاس ہے، نہیں، وہ اول کلاس ہے. لہذا عورت اور مرد، ان کے ہر لحاظ سے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پہلے اپنے آپ کو بینگ اے مسلمان، صحیح جو راستہ اللہ اسکول نے بتایا اس پہ چلیں، اور ان کا تمام خواتین کو اپنے گھر کے علاوہ کوئی بھی دنیا کی عورت ہے، آپ کا کوئی ملازمہ ہے، اس کی ایک عزت ہے، آپ کے پڑوس میں ہے، آپ کی کلاس میٹ ہے، آپ کی کوئی بھی ہے، ان تمام عورتوں کو یہ احترام کرنا، ان کا حق دینا، یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں اور بالخصوص
اسلامی معاشرے میں اس کا پہلا چیز ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کو تو بعد میں کریں، میں اور آپ خود ایک معاشرہ ہیں، ہم پہلے اپنے آپ پہ غور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب ہمیشہ پازیٹو ملے گا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ مرد اور عورتیں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، وہ بہت جلد قبر میں جا کر اس کا انعام دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ اس عورت اور اس مرد پر کتنا راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔